کہ آپ اس بات کو اس پر یقین کیجئے کہ یہ صرف دینی فرض کا احساس ہے کہ جس کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جس کے تحت کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور میرے ساتھی آپ کو دعوت دے کر یہاں لائے ہیں، کہ آپ میں بھی وہ شعور جو ہے اور احساس بیدار ہو جائے، اور آپ بھی آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت اپنے ان فرائض کی بجا آوری اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر کس لیں۔ ثانوی درجے میں میرا یہ یقین ہے کہ اسی دینی فرض کی ادائیگی پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ امت یہ کام نہیں کرے گی تو بدترین عذاب کے کوڑے اس کی پیٹھ پر برستے رہیں گے جیسے کہ برس رہے ہیں، چاہے وہ بوسنیا ہو، چاہے وہ چچنیا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، اور جو کچھ ہونا ہے عالم عرب میں جس کی خبریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو ان سے واقف ہے ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ ساری سزائیں ہیں اس بات کی کہ امت مسلمہ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں سے محبت نہیں اور اہل ایمان سے دشمنی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ اصل میں سزا ہے۔ حال ہی میں جو میری کتاب شائع ہوئی ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، ذرا کبھی اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج حقیقت میں یہود کی بجائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغضوب علیہم کے مقام پر کھڑی ہے۔ آج کوڑے ہم پر پڑ رہے ہیں، عذاب الہی جو ہے اس کی گرفت میں ہم ہیں۔ آج ہم پر وہ تینوں قسم کے عذاب مسلط ہیں، من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اوپر سے عذاب آئے تو بھی اور پاؤں تلے سے آئے تو بھی، اور آپس میں حصوں کے اندر، قومیتوں میں، گروہ میں تقسیم کر کے ٹکرا دینے والا عذاب، وہ بھی سب سے بڑھ کر مسلمانوں پر۔ تو امت مسلمہ کی فلاح بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اور تیسرے درجے میں مجھے یہ یقین حاصل ہے، اور اس یقین کو میں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، ثابت کیا۔ یہ ملک پاکستان جسے ہم کہہ دیتے ہیں مملکت خداداد، سلطنت خداداد پاکستان، اس کے بقا اور استحکام کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ ان دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہم کمر کس لیں اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں جس کے نام پر کہ یہ ملک حاصل کیا گیا۔ تو گویا کہ میرے نزدیک اصل میں اس میں ایک تیر میں تین شکار ہیں، لیکن اس میں جو نوعیت سامنے رکھیے گا، اولیت میرے لیے وہ ہے اپنے فریضہ دینی کی ادائیگی۔ اس لیے کہ امت کی فلاح ہو، پاکستان کی فلاح اور استحکام ہو، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے، جبکہ میرے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور اس کی فلاح، اس کی کامیابی، وہاں کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اپنے فرائض دینی کو ادا کر رہے ہو اپنی امکانی حد تک۔ اگر یہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی تو آپ وہاں پر کم سے کم یہ کہ قابل عفو، کم سے کم یہ کہ معذور تو قرار پائیں گے، معذرتاً الی ربکم تو پیش کر سکیں گے، پروردگار میں اپنے مقدور بھر اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں لگا رہا۔ لہذا اصل پرائمری بنیادی محرک وہی ہے کہ اپنے فرائض دینی کو ادا کرنا ہے۔ البتہ ثانوی درجے میں امت مسلمہ بڑی وسیع و عریض امت، 1 بلین، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد پر مشتمل، اس کی دنیاوی فلاح بھی اسی پر منحصر ہے، اور یہ ملک، یہ سلطنت خداداد پاکستان، اس کا استحکام ہی نہیں بقا بھی اس پر منحصر ہے کہ یہاں پر ہم اس راستے کو اختیار کریں اور دین کو قائم کریں۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ فرائض دینی جو میں نے سمجھے، پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں، میں ان کا ممنون احسان ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی کی تحریریں زندگی کے خاص مرحلے میں سامنے نہ آ گئی ہوتی تو نہ معلوم زندگی کا رخ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے بھی بات کھول دے، علامہ اقبال اولاً، مولانا مودودی ثانیاً۔ ظاہر بات ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو میں پھر اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فرائض دینی کا تصور کہ جس کا بنیادی خاکہ مجھے علامہ اقبال کے فکر سے ملا، جس میں تفصیلات کا رنگ مولانا مودودی کی تحریروں نے بھرا،
اور اس کے بعد سے لے کے آج تک 19 برس کی عمر میں نے فرائض دینی کا جو تصور مولانا مودودی سے اور اپنے مولانا علامہ اقبال کا وہ فکری پس منظر سے حاصل کیا تھا، 19 برس کی عمر سے لے کر 63 برس کی عمر تک آپ سمجھئے کہ 44 برس اب ہو چکے ہیں کہ میں اس پر کاربند ہوں عملاً الحمدللہ. اور میرا پورا مطالعہ، سوچ بچار، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، سیرت مطہرہ کا مطالعہ، اس سے اس تصور کے اندر نہ صرف یہ کہ وثوق بڑھا ہے، اعتماد زیادہ ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی حقانیت زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتی چلی گئی. وہ کیا ہے فرائض دینی کا تصور؟ میرے نزدیک ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے، جس کو کہ قرآن مجید نے مقصد تخلیق جن و انسان قرار دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں، بندگی رب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اس بندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے اوامر و نواہی پر کاربند ہونا. اور یہ جزوی نہیں، جزوی اطاعت نہیں ہے، وہ تو بلکہ استہزاء ہے، تمسخر ہے. آپ نے میرا ایک